آپ دیکھ رہے ہیں مانو سماچار۔ ہمارے اسٹوڈیو میں مالیگاؤں شہر کی بہت ہی فعال تنظیم امیٹا، جو انگریزی زبان کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے اور انگریزی پڑھانے والے ٹیچروں کی تنظیم ہے، تو ان کے صدر اور اراکین ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس تنظیم کے صدر اشفاق لال خان سر، نائب صدر انصاری اخلاق سر، سیکریٹری امین ساگر سر اور جوائنٹ سیکریٹری عارف حسین سر، یہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ یہ تنظیم انگریزی زبان کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، تو ہم بلا تاخیر اشفاق لال خان سر سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی تنظیم جو ہے انگریزی زبان کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، لیکن جو ابھی اردو میلہ مالیگاؤں شہر کے اندر 2025 1 جنوری سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، آپ اس کی حمایت و تائید کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم، میں اشفاق لال خان آل مالیگاؤں انگلش ٹیچرز ایسوسیشن کا صدر ہوں۔ آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ ہماری جو تنظیم امیٹا ہے، ہم اس اردو کتاب میلے کی تائید و حمایت کیوں کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر انگریزی بھی جو ہے وہ ہماری تعلیم و تعلم کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام زبانیں جو اللہ کی نعمت ہے انسانوں پر، اور زبانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ زبان سیکھنا جو ہے وہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن ہر زبان کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر زبان کی ایک ثقافت ہوتی ہے۔ ہماری اپنی زبان اردو ہے، اور یہ اردو کتاب میلہ بہت خوش آئند ہے اس شہر کے لیے، شہر کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور شہر کی عوام کے لیے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ادارہ صوت الاسلام کے صدر حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کو، اور مہاتما گاندھی ودیا مندر کے پرنسپل ہمارے عارف انجم سر ہیں، اور انجمن محبان اردو کتب۔ ان حضرات نے جو ہے وہ حکومت سے کوئی تائید اور حمایت اور کوئی مانیٹری ہیلپ لیے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اور یہ قدم اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان حضرات میں علم کے فروغ کی جو جذبہ ہے، علم کے فروغ کا، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم کام انہوں نے انجام دیا ہے۔ تو ہماری تنظیم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہر کے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کتاب میلے کی تائید و حمایت کرے۔ اور ہم مسلمان ہیں، اور ہماری تہذیب ہی الکتاب کی تہذیب ہے، اور کتاب کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے اسلام میں۔ حدیث میں کہا گیا کہ روئے زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہیں جو مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہے۔ اس لیے الکتاب کی جو تہذیب ہے، اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صاحب کتاب بن جائے، اور اس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی خرید و فروخت ہو جو بازار میں ہوتی ہے۔ تو ہماری جو تہذیب ہی الکتاب کی تہذیب ہے، اور اردو کتاب میلہ جو یہاں پر منعقد ہو رہا ہے، مجھے بہت امید ہے کہ لوگ اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے اس کو رسپونڈ کریں گے، بڑی تعداد میں کتابیں خریدیں گے، اور انشاءاللہ جب وہ کتابیں خریدیں گے تو اس کو پڑھیں گے بھی، اس لیے کہ پڑھے بغیر جو ہے آپ مکمل انسان نہیں بن سکتے۔ مطالعہ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، اور جو قومیں بھی آگے بڑھی ہے، ترقی جنہوں نے بھی کی ہے، ان میں ایک بات مشترک ہے، کامن ہے، کہ وہ سب پڑھنے والی قوم ہے۔ ان کے یہاں کتابوں سے وہ محبت کرتے ہیں، کتابوں سے دلچسپی ہے، اور ان کے یہاں پر جو ہے وہ کتابوں کا پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ ان کے ایک خمیر میں شامل ہے۔ اس لیے ہم اس اردو کتاب میلے کو اس زاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب میلہ جو ہے کتابوں کی تبلیغ و اشاعت کا، علم کی تبلیغ و اشاعت کا، اور مطالعے کے فروغ کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ تو ہم اپنی تنظیم کی جانب سے بھی تائید و حمایت کرتے ہیں، اور مانو سماچار کے اس اسٹیج سے میں شہر مالیگاؤں کی تمام عوام سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا
کہ وہ اس اردو کتاب میلے کو کامیاب کرنے کے لیے کی ہر ممکن حد تک کوشش کرے، خود بھی کتابیں خریدے، اپنے عزیز قریب حضرات کو کتابیں خرید کر گفٹ کرے، تحفہ دے، اور زیادہ سے زیادہ کتاب خرید کر اس کتاب میلے کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ سر جی۔ ان کے بعد میں تنظیم کے سیکریٹری امین ساگر سر، آپ کی نظر میں آپ اردو کتاب میلہ کس نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جہاں تک اس کے اثرات کی بات ہے تو یقینی طور پر کتابیں اپنے اندر جو علم رکھتی ہیں، اور کتابوں کا جو علم ہوتا ہے وہ کنفرمڈ اور کہنا چاہیے کہ توثیق زدہ ہوتا ہے، یقینی طور پر اس کے عملی زندگی کے اندر اثرات آنے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو اقرا کا حکم تھا وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری زندگی کے تبدیل ہونے کا ایک اشارہ تھا۔ تو یہ کتابی جو میلہ ہے، یقینی طور پر جہاں اس کے اندر ہر قسم کی کتابیں ہوں گی اور اس کے اندر ہر موضوع کے ساتھ ساتھ ہر فن کی کتابیں ہوں گی، تو اس کے ذریعے سے تشنگان علم یقینی طور پر نہ صرف اپنے علم کی پیاس بجھائیں گے بلکہ اپنے علم کے اندر جدت پیدا کر کے اور زیادہ اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ایک انقلابی قدم ہوتا ہے کتابوں سے اقوام کو جوڑ دینا۔ جہاں کہیں بھی قومیں جٹیں گی کتابوں سے تو یقینی طور پر وہاں پر ناگزیر ہے انقلاب کا آنا، اور یہ انقلاب انشاءاللہ نہ صرف مسلم قوم کو بہت زیادہ مضبوط و توانا بنائے گا بلکہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مسلم قوم جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بھی ایک کنٹریبیوٹر بنے گی، ہندوستان کے اندر بھی کیا دینے والے بنے گی، اور لیڈنگ اور کہنا چاہیے کہ ایک سمت دے گی پورے ہندوستان کو کہ کس طریقے سے کیا جائے۔ اور دیکھ لیں اس کی نتیجہ کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جگہوں پر بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کتابوں سے جڑے ہوئے اشخاص ہی آپ کو ملیں گے، چاہے وہ APJ عبد الکلام صاحب کی بات ہو، چاہے آپ آج کے دور کے اندر بھی دیکھیں گے تو جتنی بھی تخلیقیت اور نئے چیزوں کے جو شروع ہونے کا ذریعہ بنتی ہے وہ کتابوں کا بہت ہی مؤثر اور پائیدار ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان کے اندر مالیگاؤں کے اندر بھی، جہاں مالیگاؤں بہت سارے وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، تو یقینی طور پر ترقی اور تخلیقی ذہن کے تعلق سے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے جانا جائے گا انشاءاللہ مالیگاؤں۔ اس کے بعد میرا دوسرا سوال ہے سر آپ سے ہی کہ آج کل لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے جی کہ لوگ کتابوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، کتابیں نہیں پڑھتے، اور اس کی ایک وجہ مانتے ہیں کہ موبائل کے آنے کی وجہ سے جو کتابوں کی اہمیت ہے، تو کیا ان کی اہمیت گھٹ گئی ہے؟ کتابوں کی اہمیت تو روز اول سے روز آخر تک برقرار رہے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ ایک بہت اسٹرانگ ایک کہنا چاہیے کہ عنصر ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو چیز ہے یہ آڈیو ویژول ایڈز کہلاتی ہے، تو یہ بہت جلدی لوگوں کو اپنی جگہ متاثر کرتی ہے، لیکن بات کے اندر اور انسان کے علم میں پختگی اور پائیداری آئے گی کتاب کے ذریعے سے۔ بہت ساری باتیں بغیر صفحے کی، جس کو عام طور سے ہم لوگ مذاقاً کہتے ہیں بغیر صفحے کی چلنے لگتی ہے، وہ یہی بات ہوتی ہے کہ اس کے کوئی حوالہ جات نہیں ہوتے۔ کتابوں کے ذریعے سے ہمیں مستند علم ملتا ہے اور ٹھوس باتوں کے اوپر ہی تحقیق آگے آدمی جاری رکھ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ یقینی طور پر ابھی وقتی طور پر ہے، لیکن اب یہ ہمارے لیے ایک مستقل ایک چیلنج ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے نوجوانوں کو تو واپس سے کتاب کی طرف راغب کریں اور ان کو کتاب سے جوڑیں۔ تو اس کے لیے بہت ہی بہترین ایک موقع ہے، بلکہ ایک ہدف اور ٹارگٹ ہے اس کے ذریعے سے کہ بچوں سے لے کر کے بچپن سے لے کے 55 تک کے لوگوں کو اندر کم سے کم ایک دلچسپی پیدا ہو، اور ایک مرتبہ آپ نے دلچسپی پیدا کر دی اس کے بعد اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھ لیں ہم جن کو بھی چسکا لگ جاتا ہے کتابوں کا
تو اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہونے پاتا. بالکل یہ بھی صحیح بات ہے. تو یہی چیز اب ہم لوگوں کو واپس سے اسی کے اوپر ہم کو خود بھی آنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی لانا ہے. اب میرا اگلا سوال ہے عارف حسین سر سے، جو تنظیم کے جوائنٹ سیکریٹری عارف حسین سر، ان سے میرا سوال ہے کہ اس دفعہ کے اردو کتاب میلہ میں اور جو گزشتہ اردو کتاب میلہ لگایا گیا تھا اس میں، تو آپ اس کے اندر کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ زندگی جینے کا حسین طور طریقہ سیکھا. زندگی جینے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. کیا بات. یہ اردو زبان جو ہے یقیناً انسان کو یا قاری کو جو ہے زندگی جینے کا ایک ہنر دیتی ہے، ایک سلیقہ دیتی ہے. تو یہ اردو کتاب میلہ چاہے گزشتہ کا ہو یا پیوستہ کا ہو، ہر دفعہ یہ کامیاب رہا ہے اور اس میں شرکت کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ اردو کے ذریعے ایک پیغام ضرور دیا ہے. تو اس کا موازنہ کرنا تو بہرحال مشکل ہے کہ پہلا اچھا تھا یا دوسرا اچھا ہے. ہر حال میں یہ جو میلہ لگتا ہے اردو کتاب میلہ ہر حال میں کامیاب رہتا ہے، ہر جگہ کامیاب رہتا ہے. میرا اگلا سوال ہے سر کہ اس میلے میں، اردو میلے میں ایسے کون سے خاص پروگرامات ہوں گے جو کہ طلباء و طالبات کو اپنی طرف راغب کریں گے؟ دیکھیے، آج ہم مسلم قوم کے اندر جو خاص طور سے طلباء و طالبات میں ایک چیز یہ ہے کہ مستقبل کا ہدف جو ہے وہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کو 10ویں کے بعد اور 12ویں جماعت کے بعد پاس کرنے کے بعد کون سے کورسز کرنا چاہیے. تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اردو کتاب میلہ نے جو کریئر گائیڈنس جو پروگرام رکھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس میں سرپرستوں کو، والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ میں ہر حال میں شرکت کرنا چاہیے تاکہ اس میں جو اسپیکرز جو آ رہے ہیں وہ جو بھی مطلب کورسز کے بارے میں بتائیں گے، جو بھی نصیحتیں کریں گے، اس پر عمل کرتے ہوئے بچے اپنا مستقبل جو روشن کر سکتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس میں تقریری مقابلے وغیرہ بھی ہیں، خطابت کا فن ہے، تحریر کا فن ہے. تو ان تمام میں طلباء کو آگے آنا ہی چاہیے. آگے آنے والے دنوں میں جو ہماری مسلم قوم جو پیچھے ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے کاموں میں زیادہ حصہ نہیں لیتے ہیں، صرف ایک تماشائی بنے ہوئے رہتے ہیں. بالکل. تو چاہیے طلباء طالبات کو کہ وہ اس طرح کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور اسکول کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران جو ہے، میں ہر اسکول کے ذمہ داران سے یہ کہوں گا کہ وہ ان تمام جو ہونے والے پروگرام ہیں ان میں اپنے طلباء طالبات کو شریک کرائیں. بالکل بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ سر جی. اس کے بعد میں امیٹا تنظیم کے نائب صدر انصاری اخلاق سر سے اور سوالات کرتے ہیں کہ کیا سر جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اردو کتاب میلہ ہے ابھی، یہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اردو ادب کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے؟ بالکل سر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں سب سے پہلے تو مانو سماچار کے ذمہ داران کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اس پینل پر بلایا اور آپ کے مادھیم سے ہم مالیگاؤں اور دیگر شہروں تک یہ پیغام پہنچا پائیں گے کہ اردو کتاب میلہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے شہروں کے لوگوں کو بھی ترغیب ملے گی، جو ہم کو دیکھ کر، ہمارے ماڈل کو دیکھ کر وہ بھی اپنے شہروں میں اس کے فروغ کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا جو آپ نے ایک سوال کیا کہ قومی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوگے، تو بہرحال ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے، لوگ اردو سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور اردو سے ہی نہیں بلکہ ابھی انگریزی اتنی چھا گئی ہے کہ دنیا کی دیگر زبانیں بھی جو ہے دھیرے دھیرے ناپید ہوتے جا رہی ہے. اور اس طرح کے جو پروگرام اور تقاریب اور فنکشن اور اس طرح کے رکھے جائے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو زبان جو ناپید ہو رہی ہے یا ختم ہوتے جا رہی ہے اس کو ایک قسم کی یعنی زندگی ملیں گی واپس سے. تو اردو کتاب میلہ واقعی اردو کو دوبارہ زندگی دینے کے برابر ہے. اس طرح کے میلے بار بار منعقد کرنا چاہیے، ایسی میری رائے ہے. بہت بہت شکریہ. سر آپ سے ایک سوال اور ہے، اردو کی ترقی اور بقا کے لیے یہ جو اردو کتاب میلہ ہے یہ کیا رول ادا کر سکتا ہے اور اس میں ہم لوگوں کا، آپ لوگوں کا کیا اس میں کردار ہو سکتا ہے؟ جہاں تک سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ ایک تنظیم ہے امیٹا مالیگاؤں انگلش ٹیچرس ایسوسیشن، انگریزی کے تمام اساتذہ جو اس پینل سے کام کرتے ہیں، اشفاق لال خان سر ہمارے ذمہ دار ہیں، اس پر ریسیڈنٹ ہے
اور شکیل انصاری سر ہمارے پیٹرون میں سے. ہم ایک تنظیم کے طور پر آج اردو کتاب میلے کو حمایت دی ہم نے دیا ہے. اس سے اتنا فرق پڑے گا کہ جب معتبر ذرائع سے مستند لوگ کسی چیز کی حمایت کرتے ہیں تو جو کم ذہین لوگ ہیں جن کو کم سمجھتی ہے بات ان کو جلدی سمجھ میں آتی ہے, ان کو بھروسہ جلدی بیٹھ جاتا ہے. تو اگر ادارے والے مالیگاؤں کے دیگر ادارے والے اور ہمارے جیسے تنظیمیں والے اس کی حمایت کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک جاگرتی پیدا ہوگی, بیداری آئے گی اور لوگ اس کی اہمیت کو جانیں گے. ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, کہ پہلے تو گھر سے شروع ہونا چاہیے, لیکن دور سے لوگ حمایت کر رہے ہیں اور گاؤں سے لوگ حمایت ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ہماری سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ مالیگاؤں کی جتنی تنظیمیں انہیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے. بالکل سر جی. والدین اور سرپرست حضرات, مالیگاؤں کی عوام, آپ ان کو کچھ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو اس میلے کے ذریعے اور آپ کے چینل کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھا, بہت ہی سنہرا موقع ہے ہمارے طلبہ و طالبات کو موبائل سے دور کرنے کا. کہ آج ہر کوئی موبائل سے اتنا جڑ گیا ہے کہ ہم پہلے ایسا رہتا تھا کہ ہم ناول پہ ناول پڑھا کرتے تھے, ابن صفی کی سیری چلا کرتی تھی. ہمارے دور میں اسکولوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ آپ کے کتنے نمبر کا ناول چل رہا ہے ابن صفی کا, یا آپ نے جو ہے انارکلی ناول پڑھی ہے کیا, یا علامہ اقبال کے دیوان پڑھے گئے. تو اس طرح کی اب چہمگوئیاں کہیں سنائی نہیں دیتی, نہ ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو کوئی باتیں نہیں کرتا اردو کی. تو اگر ہم والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو خصوصی اپنا کوالٹی ٹائم نکال کر بچوں کے ساتھ جائیں. اسکول کے اساتذہ تو ان کو سرکولر ملا ہوگا, وہ اپنی اسکول سے ترتیب وار الگ الگ وقت میں اسکولوں سے جائیں اور بڑی تعداد میں جائیں. میں اساتذہ سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ بچوں کو یہ کہیں کہ اپنی جو پاکٹ منی ہے, اگر والدین پیسہ نہیں دیتے تو اپنا خود کا جو پاکٹ منی ہے وہ یوز کریں اردو کتاب میلے میں, اور کچھ نہ کچھ وہاں سے خرید کر آئیں. دیکھو اس کتاب میلے میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, ایسے ایک نہ ایک چیز آپ کو, یہ ایک ایسی کتاب ضرور ملیں گی جو آپ کی دلچسپی ہوگی. وہ کیوں نہ ایک کہانی کی کتاب کیوں نہ ہو, آپ وہ بھی خریدیں گے تو بہرحال وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کو پلٹنے میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے گی. آپ کتابیں خریدیں, مختلف قسم کی کتابیں موجود ہوں گی وہاں پر, اور اساتذہ کے لیے بہترین موقع ہے. یہاں پہ کچھ ان کے ریفرنس بکس بھی اویلیبل رہے گی, جو اساتذہ جیسے انگلش پڑھا رہے ہیں, اردو پڑھا رہے ہیں, میتھس پڑھا رہے ہیں, تو ان کے ریفرنس بک اردو مواد میں جو ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جائیں اور اپنی لائبریری کے لیے کچھ کتابیں اس اردو کتاب میلہ سے خرید کر رکھیں, تاکہ ہم آنے والے دور میں جو آنے والی نسلیں ان کو بتا سکیں یہ بھی کچھ ہمارے خزانے ہوا کرتے تھے. تو میں گزارش کروں گا کہ لوگوں سے, عوام سے, اور بالخصوص مالیگاؤں کے عوام سے گزارش ہے کہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں اور ذاتی طور سے بھی دلچسپی لیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر جی. میرا آخری سوال اشفاق لال خان سر, کہ ہمارے اس مانو سماچار کے چینل کے تھرو, اس کے ذریعے آپ مالیگاؤں کی عوام, والدین, سرپرست حضرات اور ٹیچر حضرات خاص طور سے, ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں سر؟ مانو سماچار کے اس پلیٹ فارم سے میں مالیگاؤں شہر کی عوام, یہاں کے اساتذہ اور ہر پڑھے لکھے شخص سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اس کتاب میلے کو کامیاب کرنے کی بساط بھر کوشش کریں. آپ جتنا کر سکتے اتنا کیجیے. کبھی کوئی انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں ایز اے انڈیویجول میں کیا کر سکتا ہوں, تو آپ نے وہ مشہور کہانی سنی ہوگی کہ جنگل میں ایک مرتبہ آگ لگ جاتی ہے تو سب جانور بھاگنے لگتے ہیں آگ کو دیکھ کر. شیر بھی بھاگتا ہے, مگر شیر دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ آگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے. تو وہ چڑیا سے پوچھتا ہے شیر کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو چڑیا کہتی کہ میری چونچ میں ایک قطرہ پانی ہے, میں آگ بجھانے جا رہی ہوں. تو شیر اس کی بات سن کر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اس ایک قطرے پانی سے کہاں پر آگ بجھنے والی ہے؟ تو چڑیا اس کو جواب دیتی ہے کہ میرے بس میں جتنا ہے میں اتنا کر رہی ہوں, میں اپنی بساط بھر کوشش کر رہی ہوں, آگ بجھے نہ بجھے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا ہر فرد سے کہ وہ اپنی بساط بھر کوشش کرے, چاہے وہ 20 روپے کی 50 روپے کی کتاب خریدیں. یہ نہ سمجھے کہ بھئی میرے 20 روپے سے کیا ہونے والا ہے. تو وہ ہر انسان اپنی بساط بھر کوشش کرے اور اس میلے کو کامیاب کرے. اس میں جو پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وقت دے
اور جس طریقے سے بھی آپ کتاب میلے میں شامل ہو سکتے ہیں، وقت دے کر، کتابیں خرید کر، یا کسی کو اس طرف متوجہ کر کے، اور آخری درجے میں آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کتاب میلے میں شامل ہو. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اور جس مقصد کے لیے کتاب میلہ منعقد ہو رہا ہے وہ مقصد میں اس کے آرگنائزرز کو جو ہے وہ کامیابی ملے. بہت بہت شکریہ سر جی. آپ نے ہم سب کو یہاں بلایا، ہم سب بھی آپ کے ممنون ہیں، شکر گزار ہے. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ.